روزہ صبر کا نام ہے. ہم صبر کرتے ہیں. اور صبر کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمیں پیاس محسوس ہوئی، پانی پینا چاہتے تھے، کیوں نہ پیا؟ سارا دن بھوک لگی، خوراک کھانا چاہتے تھے، طبیعت مانگتی تھی، پھر خوراک مل بھی سکتی تھی، آخر کیوں نہ کھائی؟ استعمال کیوں نہ کی؟ جب کسی مسلمان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میرے ایمانی تقاضا ہے. کہتے ہیں کیوں نہیں کھاتا؟ تیرے سامنے ہے. افطاری کا وقت جب ہوتا ہے، ہم یہ بات بار بار سنتے آ رہے ہیں، علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں، دینی کتب سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس وقت جب سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، پینے کی طلب ہے، مشروب سامنے ہے، کھانے کی طلب ہے، کھانا سامنے ہے، طرح طرح کا فروٹ، ہر چیز ہمارے سامنے موجود پڑی ہے، ہر قسم کی نعمت پڑی ہے، اور کھاتے نہیں ہیں. پوچھتے ہیں بھی کھاتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں نے نہیں کھانا. اور بھائی تم کھا سکتے ہو، تم کمرے میں بیٹھ کر کھا سکتے ہو چھپ؟ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایک مسلمان کا جواب کیا ہے بطور مسلمان؟ تو نہیں، میں کمرے میں بھی جا کر یہ کھاؤں تو میرا رب دیکھ رہا ہے. کمرے کے اندر بھی بیٹھ کر میں پانی پیوں تو میرا رب مجھے دیکھ. کوئی نہیں دیکھ رہا. پیاس بھی ہے، پانی بھی کمرے میں موجود پڑا ہے، پیتا نہیں، کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. خوراک ہے، پڑی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند کر کے استعمال کر سکتا ہے، کہتا ہے نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. تو سبق تو بہت بڑا مل گیا. اگر کھانے پینے سے مسلمان بطور مسلمان بچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو رشوت لینے سے کیوں نہیں بچتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ وہ کیمرے سے چھپ چھپ کر کیوں لے لیتا ہے؟ دھوکہ کیوں کر لیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت یہ بات کہاں جاتی ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ جھوٹ بولتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اس کو تو نہیں پتا، اس نے تو نہیں دیکھا، پر میرا رب دیکھ رہا ہے؟ کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے وقت کیوں نہیں یہ سوچ سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق دے گیا کہ ہم جو کھانے پینے سے بچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، سارا جہان نہ بھی دیکھے تو اس لیے ہم نے بچنا ہے، تو یہ ہمیں بہت بڑا سبق دے گیا کہ ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے. ہر گناہ کرتے وقت بھی رب دیکھ رہا ہے. تو ہم ہر وہ گناہ جو بھی ہماری فطرت کے خلاف ہے اس سے ہمیں بچنا، یہ سبق دے گیا ہمیں روزہ. رمضان مبارک یہ ہمیں سکھلا گیا. اور پھر جب ہماری یہ طبیعت بن جائے، 29-30 دن کے اندر ہماری یہ طبیعت بن جائے، ہماری تربیت ہو جائے سال کے بعد، تو پھر پورا سال اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا. چند دن کوئی ایک کام کیا جاتا ہے تو اس پر بندے کی طبیعت ٹک جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے. تو اس پر فطرت بن جائے بندے کی، اور ہر سال کے اندر ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہر سال ہماری یہ تربیت کر جاتا ہے. اس اعتبار سے غریب کا احساس کرنے کے اعتبار سے بھی، ہمیں بھوکوں کا احساس کرنے کے اعتبار سے بھی، عید کے موقع پر جب ہمیں ایک خواہش ہوتی ہے اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی تو غریب کا احساس یہ بھی دلا جاتا ہے. اس اعتبار سے بھی نیکیوں کا احساس بھی دلوا جاتا ہے. اللہ اپنے گھر کی طرف ہماری توجہ بھی دلوا جاتا ہے. بہت سارے معاملات میں ہماری تربیت ہو جاتی ہے. خدا کرے کہ سارا سال یہ تربیت ہمیں کام دیتی رہے، فائدہ دیتی رہے، اور اس کے مطابق ہماری طبیعت بن جائے، اس تربیت کے مطابق ہماری طبیعت بن جائے.